اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى في مقام آخر: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں اور بچوں، اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات اور احسانات ہمارے اوپر فرمائے. ان میں سب سے اہم اور سب سے عظیم جو احسان ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اشرف المخلوقات میں بنایا، ایمان کی نعمت سے نوازا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور پھر مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس عظیم اجتماع میں ہمیں بیٹھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. این توفیق این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ یہ جو توفیق ہمیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بازو کی قوت کا کمال نہیں ہے. این سعادت بزور بازو نیست، یہ نیک بختی، یہ سعادت بازو کے زور کی وجہ سے نہیں ہے. تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے. قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ اور 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نفع کی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پہلی جو آیت ہے اس میں ایک شان نزول ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. قبیلہ بنو اسد کا ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ قحط کا زمانہ تھا، قحط سالی چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایہ تحائف آ رہے تھے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم فرما رہے تھے. تو وہ لوگ بھی آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں.
قالت الاعراب آمنا، قرآن اس کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے کہ وہ جو دیہاتی آئے ہیں انہوں نے یہ کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی جی فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ایمان نہیں لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آگے اللہ اس کی اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ ابھی تک ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، دلوں کے اندر سرایت نہیں کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کر لیا، لیکن ایمان دل کے اندر سرایت نہیں کیا۔ اور صدقات لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، ہدایہ تحائف لینے کے لیے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے یا ایمان الگ ہے اسلام الگ ہے؟ اس میں علماء کرام نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں اور کئی صفحات ان بحثوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختصر الفاظ کے اندر، مختصر وقت کے اندر، چونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ہم لوگوں کا تو ویسٹ ہے، اس لیے آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ آپ کا وقت بیکار نہ جائے، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا۔ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سوچتا کہ ابھی جائیں گے مسئلہ حل کرنے کے لیے کتب خانے میں، لائبریری میں، کم سے کم 1 گھنٹہ تو چلا جائے گا۔ کتاب نکالیے، پہلے ٹاپک دیکھیے، فہرست دیکھیے، انڈیکس دیکھیے، پھر کتاب نکالیے، پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے اسے کھولیے، اور ضروری نہیں کہ اس میں مل جائے، پھر دوسری کتاب دیکھیے، تو 1-2 گھنٹہ تو چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت سے رجوع کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا خلاصہ مجھے مل جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کتب خانے میں گئے کسی مسئلے کی تلاش میں، لائبریری میں، اور کتابوں کو کھول کر کے کھنگال رہے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، مسئلہ ہی نہیں مل رہا ہے، پریشان ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اتفاقاً وہاں کسی وجہ سے، کسی کتاب کو دیکھنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے وہاں سے گزر ہوا، تو دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہیں اور وہ کتاب کھنگال رہے ہیں۔ کہا کہ کیا مسئلہ تلاش کر رہے ہو؟ بتایا حضرت بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا ہے۔ ارے بتا دو کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت نے لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں سب کے حوالے کے ساتھ، صفحے کے حوالے کے ساتھ بتایا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر اس طرح مذکور ہے اور فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر اس طرح درج ہے۔ خلاصہ اس کا عرض کر دیا۔ وہ کتاب کو رکھ کر کے نیچے اتر گئے۔ کہا آپ کو بہت بہت شکریہ کہ میرا وقت بچ گیا۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بخاری شریف کی شرح ہے ان کی، فیض الباری، عربی کے اندر ہے۔ حضرت نے
ایمان اور اسلام کے بارے میں ایک تفسیر فرمائی ہے کہ ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے. ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح پر جا کر ختم ہوتا ہے. بہت غور سے سنیں حضرت کی بات ہے. ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے، قلب سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء اور جوارح پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور اسلام کا سفر اعضاء و جوارح سے شروع ہوتا ہے اور دل پر جا کر کے ختم ہوتا ہے. بہت ہی جامع اور معنی انہوں نے 2 لائن میں بتا دیا، جس کے بارے میں بہت ہی لمبی بحثیں ہیں. کیا مطلب؟ ایمان در حقیقت نام ہے دل سے اقرار کرنے کا، تصدیق دل سے کرنے کا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی کی رسالت کا. اگر کسی نے دل سے اقرار نہ کیا اور زبان سے چاہے سورہ یاسین پڑھ کر کے سنا دے، بہت سے ہمارے غیر بھائی مسلم حضرات ہیں جو سورہ یاسین ان کو یاد ہے، قل هو اللہ کی صورت یاد ہے، کلمہ سناتے ہیں اور فر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں. ہمارے محلے کے اندر ایک وکیل صاحب ہیں، سورہ یاسین ماشاءاللہ ان کو پوری یاد ہے، ہم کو سناتے ہیں قل هو اللہ کی صورت. اور چلتے پھرتے جب بھی مل جاتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ پوچھ لیتے ہیں جتنا ہمارے مسلمان بھائی نہیں پوچھتے. لیکن دل سے قرار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. دل سے اقرار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اب وہ جو قبیلہ بنو اسد سے وفد آیا تھا، انہوں نے کہا تو آمنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ایمان دلوں میں سرایت نہیں کیا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، چونکہ زبان سے تم نے کلمہ پڑھ لیا اور زبان سے اور اعضاء اور جوارح سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اس لیے یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں. اب وہ آیت جو میں نے پچھلے ہفتے وہ نئی بستی والی مسجد کے اندر پڑھی تھی، 2 پارے کی آیت، اس کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دیکھیے قرآن کی جو آیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض آیات یفسر بعضا، قرآن کی جو بعض آیات ہیں وہ بعض کی تفسیر کرتی ہیں. عوام کو اور بہت سے جو آبجیکشن کرنے والے حضرات ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن میں تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ایک آیت تو یہاں پر آئی، پھر دوسری آیت یہاں پر آ گئی، پھر اسی سے ملتی جلتی آیت یہاں پر آ گئی. یہ تو زوائد اس کے اندر ہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مقصد سے ہٹی ہوئی ہیں، یا ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اسے قرآن سے حذف کر دینا چاہیے. چنانچہ ایک یہودی تھا، اس نے اپنے ایک مشن بنایا کہ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کو بدگمان کیا جائے. آج بھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، بہت سے چینلز آپ کو مل جائیں گے جن کا 24 گھنٹے کا ورک یہ ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں وہ ٹاپکس رکھتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. وہاں پر ایسے ہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو نبی کو نہیں مانتے، جو قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام کے احکام و قوانین پر اعتراضات کرتے ہیں. اور بہت سے ہمارے ایسے مسلم نوجوان ہیں جو یوٹیوب سے دین کو سیکھتے ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں، ان اسٹریم کے اندر شرکت کرتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جوش میں آ کر کے وہ لائیو اس کے اندر چلے جاتے ہیں کویشچن آنسر میں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کتنے آپ کو ایسے لوگوں کو بتاؤں میں آپ کو. ابھی تنزینات
کیا نام تنزینہ نام کی ایک بچی تھی، وہ مسلمان تھی، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ جب تمہیں قوانین اور احکام اسلام کا علم نہیں ہے تو ایسی جگہ پر کیوں جاتے ہو؟ ایسی جگہ پر جانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ جب تمہیں علم نہیں ہے کہ وہاں پر جاؤ گے تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ پہلے اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ کرو، اتنا کامل بناؤ، پھر جا کر کے تم اس اعتراضات کا جواب دے سکو تو پھر ایسی جگہ جاؤ۔ جو ایکیڈیمک گفتگو ہوتی ہے وہاں پر انہی لوگوں کا جانا مناسب ہے جو ایکیڈیمک کویشچنز کر سکتے ہیں اور اصول کی روشنی میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ ورنہ عام لوگ جو پبلک ہوتی ہے، چونکہ انہیں پورے احادیث اور قرآن کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کوئی ایک کویشچن کر دے گا، کوئی ایک آبجیکشن کر دے گا تو ایمان کے اوپر اس کا براہ راست حملہ ہوگا اور ہم اور آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس یہودی نے اپنا مشن بنایا کہ اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے امت مسلمہ کو بدگمان کیا جائے، اور اس مشن کے تحت وہ نکلا۔ دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، مسلمان ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ پہلے زمانے کے چرواہوں کا ایمان بھی کتنا قوی ہوا کرتا تھا، یہ اس کی ایک ادنا سا ایک نمونہ اور ایگزامپل ہے۔ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا لاؤ اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ چرواہا ملا ہے، آج اسی سے شروعات کرتے ہیں اپنے مشن کی۔ وہ چرواہے کے پاس پہنچا اور خیریت، قرآن کریم مسلمان؟ ہاں مسلمان ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں اور وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، وہ کوٹ کرتے ہیں، آیت نمبر فلاں، ریفرنس چیپٹر فلاں، ورس فلاں، آیت نمبر فلاں، سورہ یہ، چیپٹر یہ، حوالہ دیکھ کر کے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ آیت یہاں پر بھی ہے، پھر اسی کو اللہ نے یہاں ریپیٹ کر دیا، پھر یہاں پر لے کر کے آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ان آیات کو جو بار بار آئی ہوئی ہیں ان کو حذف کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے، اٹھانے میں بھی آسانی رہے، پڑھنے میں بھی آسانی رہے، بار بار ریپیٹ نہ ہو۔ آپ کا خیال بہت اچھا ہے۔ چرواہے نے کیا کہا؟ آپ کا خیال؟ اب تو یہودی تو پھول کر کپا ہو گیا کہ میرا پہلا تیر داؤں پر لگ گیا اور اب ہرن کا شکار ہو گیا، اب بس کھانا باقی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں جو آیات ریپیٹ ہیں ان کو حذف کر دیا جائے تاکہ قرآن کریم مختصر ہو جائے، پڑھنے میں آسانی رہے، اٹھانے میں آسانی رہے۔ کتنی اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھی بات۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر جو 2 ہاتھ دیے ہیں اس میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے۔ میرا ہاتھ کاٹو گے؟ کہ ہاں، ریپیٹ ہے نا، ریپیٹ ہے، وہ ایک کو کاٹ دیا جائے، ایک سے کام چلے گا۔ اور ہاتھ ہی نہیں، یہ جو 2 کان آپ کے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ایک کان کو کاٹ دیا جائے۔ ارے میرا کان کاٹو گے؟ کہ ہاں ریپیٹ ہے وہ نا، ایک کان کو کاٹ دیجئے تاکہ آپ کا جسم کچھ ہلکا ہو جائے، بہت بھاری بھرکم ہے۔ اور 2 آنکھیں بھی آپ کے پاس ہیں، ایک سے کام چلتا ہے، ایک کو پھوڑ دیا جائے۔ اور 2 پیر جو ہے، ایک پیر کو کاٹ دیا جائے۔ ایک پیر سے بہت سے لوگ ہیں چلنے والے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چپ۔ صرف قرآن ہی پر یہ قانون لاگو ہوگا، آپ کے جسم پر لاگو نہیں ہوگا۔ وہ چپ ہوا، وہیں سے اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور چلا گیا، اور کہا کہ جب اس امت کے چرواہے کا ایمان اتنا قوی ہے تو پھر اس کے علماء کا ایمان کا کیا عالم ہوگا، اور وہیں سے اس نے اپنے مشن کو بند کر دیا۔ آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہمارے ایمان کا کیا عالم ہے؟ قرآن کریم کی جو 2 پارے کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جن سے کہا جا رہا ہے وہ آلریڈی مومن ہیں، ایمان والے ہیں نا۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر مسلموں سے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے تصدیق کی ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس سے پتہ یہ چلا، ابھی جو بتایا، ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، اور اسلام نام ہے اعضاء اور جوارح پر اللہ کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کا۔ اب اگر کسی نے دل سے تصدیق کر لیا، وہ دل سے مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں پر، فرشتوں کے اوپر، اچھی بری تقدیر پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اعضاء اور جوارح سے وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو مومن تو کہلائے گا، مسلمان نہیں۔ اور اگر کوئی اعضاء اور جوارح سے اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتا ہے، لیکن دل کے اندر شکوک و شبہات موجود ہیں، تو مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ خود ہمیں کرنا ہے کہ ہم مومن اور مسلم دونوں ہیں یا صرف ایک ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ مسجد کے اندر ہم آتے ہیں تو مسجد میں جب آتے ہیں تو یہاں پر ہم کتنی چیزوں سے بچتے ہیں؟ غیبت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، معاملات کے اندر ہم خیانت نہیں کرتے مسجد کے اندر۔ لیکن جب آفس کے اندر جاتے ہیں، مسجد سے جب باہر جاتے ہیں، مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں، اسی وقت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو توڑنے والے بن جائیں۔ جیسے مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو پینٹ اوپر، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پینٹ نیچے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ مسجد میں دیکھتا ہے، مسجد کے باہر نہیں دیکھتا۔ اللہ کا خوف مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر نہیں اللہ کا خوف۔ نماز کے اندر پینٹ اوپر کر لیں گے چونکہ نیچے کرنا حرام ہے، نماز کے باہر جائز ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کس کے ڈر سے کرتے ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے کیجئے، دکھلاوا اپنے اندر سے نکال دیجئے، جو کیجئے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے کیجئے۔ اگر مسجد کے اندر ہم مسلمان ہیں، مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہیں، تو یہ کہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسجد کے اندر بھی مسلمان رہو، گھر کے اندر بھی مسلمان رہو، آفس کے اندر مسلمان رہو، بازار کے اندر بھی مسلمان رہو، دعوت دیتے ہو اس وقت بھی مسلمان رہو، جب دعوت نہیں دے رہے اس وقت بھی مسلمان رہو، اور جب بچے کا ہیپی برتھ ڈے منا رہے اس وقت بھی مسلمان رہو، اور جب شادی پڑ جائے گھر میں اس وقت بھی مسلمان رہو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت بھی مسلمان رہو۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم مسجد میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن جب مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت کے احکام سے ہماری منشا اور ہماری خواہشات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی منشا اور اپنی خواہش پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، توشہ ختم ہو چکا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنے میں نظر پڑی کہ ایک چرواہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کے پاس گئے،
اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن کوئی پہچانتا نہیں اس حلیے کے اندر۔ 30 ممالک کے اوپر حکومت ہے۔ وہی حضرت عمر کہ جب خچر پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچتے ہیں تو یہودی بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابی ان کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ حضرت عمر۔ ان کی ہمت نہیں ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ٹک سکیں، کیونکہ جیت نہیں سکتے، وہ انہیں بھی معلوم ہے۔ چرواہے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تم ایک بکری مجھے فروخت کر دو، پیسہ میرے پاس ہے، تمہارا فائدہ ہوگا تمہیں پیسہ ملے گا، میرا فائدہ ہوگا میرا پیٹ بھر جائے گا، اس کا دودھ پی لوں گا، پکا کر کے کھا لوں گا۔ چرواہا کہتا ہے کہ ضرور میں آپ کی مدد کرتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں، ملکیت میری نہیں ہے، اور بلا اجازت، مالک کی اجازت کے بغیر نہ تو میں اس کا دودھ آپ کو پلا سکتا ہوں، نہ بکری آپ کو فروخت کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے کوئی مالک دیکھ رہا ہے، ارے تمہارا مالک کہاں، تم پہاڑ پر بکری چرا رہے ہو، ایک بکری دے دو اور مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ جا کر مالک سے کیا کہنا، ایک بکری، اور اس زمانے کے اندر بھیڑیے وغیرہ رہتے تھے، عام طور پر ایسا ہوتا تھا، مالک تمہاری بات پر یقین کر لے گا۔ اس چرواہے کا ایمان دیکھیے۔ آج یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چرواہے کا جو ایمان تھا اس زمانے کا، وہ آج ہم میں سے جو پہلی صف کے مسلمان ہیں ان کا بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور کب آئے گا وہ ایمان، ابھی کچھ ارادہ بھی نہیں ہمارا بن رہا ہے، دیکھنے میں تو لگ نہیں رہا کہ ارادہ کچھ بن رہا ہے، کیونکہ سب کام ہمیں کرنا اپنی منشا کے مطابق ہے۔ تقریر سن کر کے چلے جانا ہے، فارمیلٹی ہم کو پورا کرنا ہے، تقریر سن لیں گے لیکن کریں گے وہی جو ہم کرتے ہیں، اللہ رسول کی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے دعوت کے اصول میں سے یہ ہے کہ داروغہ نہ بنے۔ دعوت کے اصول میں سے کیا ہے کہ داروغہ لٹھ نہ بجائے، اور اگر مسجد میں نہ آئے تو بیٹھ کر کے میٹنگ میں غیبت نہ کرے کہ فلانا نہیں آیا، ڈھکانا نہیں آیا۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ آپ دعوت دیں، ایک مرتبہ وہ مسجد نہ آئے، پھر بھی غیبت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھیے دعوت کے اصول کو، ورنہ کام پورا خراب ہو جائے گا۔ جب اصول سے کام ہٹے گا، ٹرین جو پٹری سے ہٹے گی تو بجائے دلی پہنچنے کے سارے جو مسافر ہیں وہ مر جائیں گے، تو فائدہ تو کم ہوگا، دل سارے کے سارے پھٹ جائیں گے۔ کام کو اصول کے مطابق کیجیے۔ چرواہے نے کیا کہا؟ چرواہے نے کہا اے بھائی افعین اللہ، تو اللہ کہاں چلا گیا؟ یا ہادا افعین اللہ، اے میرے بھائی اللہ کہاں چلا گیا؟ ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امتحان لے رہے تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا جب تک تو جیسا ایمان والا اس دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ کسی ظالم کو مظلوم پر ظلم کرنے نہیں دے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری دونوں پانی پیا کرتی تھی، چونکہ ایسے ایمان والے موجود تھے۔ آج ہم دعوت تو دینا جانتے ہیں ایمان کی، لیکن ایمان ہمارے اندر ہے نہیں۔ تلخ بات لگے گی ضرور، اور نہ اسلام ہے۔ ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، پورے کے پورے مومن بھی بنے اور پورے کے پورے مسلمان بھی بنے۔ اور ایمان نام صرف عبادت کا نہیں ہے، ایمان نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے،
ایمان نام 5 شعبوں کا ہے. بار بار میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اور جب تک ان 5 شعبوں کو اپنے اندر داخل نہیں کر لیں گے اس وقت تک نہ کامل مسلمان ہوں گے نہ کامل ایمان والے ہوں گے. عبادات بھی ایمانیات پہلے نمبر پر، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اخلاقیات. یہ 5 شعبے ہماری زندگی کے اندر آنے چاہیے. معاملات میں کیا حال ہے ہمارا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا پیسہ ہم نے لیا ہے اور ابھی تک نہیں دیا اور نہ دینے کا ارادہ ہے. کتنے ایسے لوگ تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کا مہر نہیں دیا، اور ابھی 3 دن ہوا فون آیا تھا، انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا اور مہر ابھی نہیں ادا کیا. اب کیا؟ اب تو بہت مسئلہ بڑھ گیا. اب جتنے ورثہ ہیں ان ساروں کے ساروں کو جو مہر کی رقم ہے وہ اس کی وراثت کے حساب سے پہلے آپ ایک استفتاء لکھیے، فتویٰ استفتاء، مفتی صاحب سے جا کر کے پہلے پوچھئے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی کے اتنے ورثہ موجود ہیں اور مہر کی اتنی رقم تھی، شریعت کے حساب سے کس کے حصے میں کتنا آیا، اور پھر اس کے بعد پہنچانا. مان لیجئے 1000 اس کے ذمہ آیا جو دلی میں رہتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے تو دلی میں لے جا کر کے 1000 پہنچائیے. 1000 اس کے حصے میں آیا کہ جو اس کی 500 جو اس کی بیٹی ہے تو 500 لے جا کر کے اس کی بیٹی کو پہنچائیے جو لکھنؤ میں رہتی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ معاملات ہے. جس طریقے سے نماز فرض عین ہے ایسے ہی معاملات فرض عین ہیں. اگر معاملات ہمارے درست نہیں ہیں تو پھر اللہ کے دربار کے اندر حقوق العباد کی جو عدالت ہوگی اس میں ہماری پکڑ ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے آپ واقعات کو دیکھیں تو اس قدر معاملات صاف ستھرے ہیں کہ جو زبان دے دیا اس سے کبھی ہٹنے والے نہیں. ایک مومن اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا ایمان لمن لا امانت له. وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر ایمان امانت داری نہ ہو. جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. بہت جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہے جاتے ہیں. فتنوں سے متعلق جو احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں ان کے بہت بڑے عالم تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کے والد جو یمان تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اور ان کے والد حضرت یمان دونوں مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے وہ اپنے گھر سے چلے. وہ کون سا وقت تھا؟ غزوہ بدر کا وقت تھا، جس وقت کفار اور کفر و اسلام کی جنگ تھی. وہ وقت تھا. ایک طرف سے ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ اور گانے باجے کے ساتھ آ رہا تھا مکہ سے مدینہ، اور اس طرف سے 313 صحابہ کی جو تعداد تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر مدینہ سے آ رہی تھی بدر کے میدان میں. اور حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان آ رہے تھے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے کہ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے. کہا کس لیے؟ کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کہا اچھا ہم لوگ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور تو جا رہا ہے ملاقات کے لیے؟ اور تلواریں سوت لی کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اب سر تن سے الگ کر دیں گے کہ تم جا رہے ہو اور ابھی جاؤ گے تو اللہ کے نبی کی جماعت میں شامل ہوگے اور پھر جہاد کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ آؤ گے اور ہم سے مقابلہ کرو گے، ہمارا سر کاٹو گے. ہم اس کی اجازت تمہیں نہیں دیتے، اس لیے ابھی ہم تمہارا کام تمام کر دیتے.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل، اللہ کے نبی کی زیارت کرنے دے، چہرہ دیکھ لینے دے۔ صحابہ مشتاق تھے اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کا چہرہ، اللہ کے نبی سے ملاقات سے مجھے مت روک، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے مقابلے میں، تیری جماعت کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، لڑائی نہیں کروں گا۔ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، پیمان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ شامل ہو کر تجھ سے لڑائی نہیں کروں گا۔ وعدہ کیا۔ ابو جہل نے کہا چلو ایسی بات ہے، جاؤ چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ ابو جہل کو بھی یقین تھا، اگرچہ وہ دشمن ہے، کہ ایک مسلمان ہے تو اپنے وعدے کا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اس سے بڑا معرکہ جو اسلام اور کفر کا معرکہ تھا، کوئی اور معرکہ ہو سکتا ہے؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ جب مدینے کی طرف بڑھے تو ادھر راستے میں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے بدر کے میدان میں، وہاں ملاقات ہو گئی۔ کہا ارے حذیفہ خیریت تو؟ کہا اللہ کے نبی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی سے باتیں ہوئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ابو جہل سے میں نے یہ وعدہ کیا، یہ عہد و پیمان لیا، پھر اس نے مجھے اجازت دی ہے آپ سے ملنے کی، لیکن اے اللہ کے نبی اب تو یہ جنگ کا موقع ہے، اب تو آپ کی تعداد بھی مختصر ہے، ادھر 1000 کی تعداد ہے، اب مجھے اجازت دے دیں، وہ تو جنگ کا موقع ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور آپ کی تلوار سے تلوار ملا کر کے کفار کے ساتھ مقابلہ کروں۔ جواب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، تو نے عہد کیا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، اگرچہ وہ کافر سے وعدہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ ایمان لمن لا امانت له، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ اب اپنی زندگی کا باب کھولیے، بلوغت کے بعد سے آج تک کے جو ہماری کتاب ہے اس کتاب کو کھولیے اور دیکھیے کہ کتنی مرتبہ ہم نے امانت داری کی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے کسی کو جو وقت دیا ہے اس وقت پر ہم پہنچ گئے، یا فون کر کے بتا دیا ہے کہ وقت لگے گا اس لیے 10 منٹ کی تاخیر ہو جائے گی۔ چونکہ ہماری فطرت کے اندر وعدہ خلافی شامل ہو چکی ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں چونکہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم ایمان والے ہیں چونکہ ہم سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، کرتا پاجامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کچھ فرماتے ہیں، ہمارا عمل کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کچھ اور ہے، ہمارا عمل ہمارا قول کچھ اور ہے۔ دعوت تو کامل ایمان کی ہے، ناقص ایمان سے بھی ہم خالی ہیں۔ کتنے واقعات سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگیاں اس واقعات سے بھری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ رات میں نکلے گشت کرنے کے لیے، تو ایک بچی تھی اور اس کی ماں جو دودھ کا کام کرتی تھیں، دودھ کو فروخت کیا کرتی تھی۔ ماں کہتی ہے بچی سے کہ بچی آج دودھ کم دیا ہے جانور نے، ذرا پانی اس کے اندر ملا دے۔ بچی نے کہا کہ اے ماں میں پانی نہیں ملا سکتی کیونکہ امیر المومنین کا اعلان ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملانا۔ حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بچی کوئی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نشان لگا دیا اس گھر پر اور گئے گھر اور اپنے بچے کا رشتہ بھیج دیا۔ کس سے؟ جو اتنی غریب بچی تھی کہ وہ دودھ بیچ کر کے گزارا کیا کرتی تھی، بادشاہ ہو کر کے اپنے لڑکے کا رشتہ بھیج دیا اس لڑکی سے
کیا ہم بھی ایمانداری تلاش کرتے ہیں، امانت تلاش کرتے ہیں رشتے کے موقع پر؟ نہیں۔ خوبصورتی سب سے پہلا نمبر، اور مالداری۔ تو جب مالداری سر فہرست ہوتی ہے، جمال خوبصورتی سر فہرست ہوتی ہے، پھر بعد میں ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت نشا بنے؟ ہمارا گھر بھی پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا آتش کدہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو چیزیں تلاش کی وہی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں جا رہے تھے لڑائی کے لیے، مقابلے کے لیے۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، صحابہ کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ آیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے اور ان کا لشکر ہے۔ کہا کہاں ہیں تمہارے نبی؟ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہودی تھا۔ صحابہ کرام اس کو لے کر کے گئے۔ ایک خیمہ لگا ہوا تھا، چٹائی بچھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہی تمہارے بادشاہ ہیں؟ کہا یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اچھا، چٹائی پر بیٹھے ہوئے؟ پھر وہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے بہت سے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے اور متاثر ہوا۔ اس نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں، اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت تیری جو بدصورتی ہے اللہ رب العزت اسے خوبصورتی میں تبدیل فرما دے گا، اور جو تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے اللہ اسے خوشبو میں تبدیل فرما دے گا، اور ہم تمہارے بھائی بن جائیں گے اور تم سے گلے ملیں گے۔ وہ کہا کہ اللہ کے نبی میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ٹھیک، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں لشکر میں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ بکریاں جو لے کر کے آئے ہو، چرا رہے ہو، بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہودی کی ہے، وہ دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے جاؤ اس کے پاس اور ساری بکریاں اس کے سپرد کرو، اور یہ کہو کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب یہ بکریاں آپ کی امانت کے اندر ہیں، اور اب میں جا رہا ہوں، اب میں آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ ان کو واپس کرو، واپس کر کے پھر میرے پاس آنا، کیونکہ لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نہیں ہے اس کا جس کے پاس امانت داری نہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا واپس گیا، اپنے مالک سے ملا اور اس کو ساری بکریاں وہ سپرد کر دیا، اور سپرد کرنے کے بعد کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کے ساتھ شامل ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوا اور جہاد کے اندر شہید ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن گیا۔ ایک مرتبہ نہ نماز پڑھی، نہ ایک دن کا روزہ رکھا، نہ ایک دن کی اس نے تہجد پڑھی۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں، اپنے اخلاقیات کو بھی درست کریں، اپنے ایمانیات کو بھی درست کریں، اپنے عبادات کو بھی درست کریں، اپنے معاشرت کو بھی درست کریں۔ ان تمام شعبوں کو جو اپنے اندر لائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا، ہمارا اسلام بھی کامل ہوگا، اور ہم پورے کے پورے ایمان والے اور اسلام والے ہوں گے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان مسائل کے اندر علماء سے رجوع کر کے ان سے پوچھنے والے بن جائیں، اور پوچھ کر کے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے اور سوالات کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحبت میں آنے کے لیے باریاں مقرر فرمایا کرتے۔ اگر کوئی بزنس کرنے والا ہوتا، تجارت کرنے والا ہوتا، تو یہ عذر اس کے لیے معتبر نہیں تھا کہ میں تو تجارت کرتا ہوں، میں کہاں سے دین سیکھ سکتا ہوں۔ نہیں، ایک دن تجارت کرتا
اور دوسرے دن اپنے پارٹنر کو کہتا کہ آج تو دکان پر بیٹھے گا، میں دین سیکھوں گا، اور اس کا بھائی بیٹھتا اور وہ دین سیکھنے جاتا، دوسرے دن وہ دکان پر بیٹھتا اور اس کا جو بھائی دینی تھا وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا کرتا۔ اور بعض ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں ہی اللہ کے نبی کو وقف کر دی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں روایتوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ صحابہ کہتے اے ابو ہریرہ تو اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتا جب تم اپنی دکانوں کے اندر ہوتے، میں اس وقت بھی اللہ کے نبی کی صحبت میں ہوتا جب تم اپنے گھروں پر ہوا کرتے تھے، جب تم بازاروں میں ہوا کرتے تھے، جب تم چہل پہل میں ہوا کرتے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی سے حدیثیں سیکھا کرتا تھا، اور پہلے عالم یہ تھا کہ میں جو سنتا تھا اسے بھول جاتا، یاد نہیں رہتی۔ تو میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ دی، اور دعا پڑھنے کے بعد اس چادر کو میرے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد سے جو کچھ میں نے سنا وہ پورا کا پورا میرے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا، کبھی بھولا نہیں۔ اور آج ان صحابہ کی بدولت، تابعین کی بدولت، تبع تابعین کی بدولت، اولیاء اللہ کی بدولت دین ہم تک آیا۔ نہ انہوں نے حفظ کیا ہوتا، نہ انہوں نے لکھا ہوتا، ایک ایک حدیث کے لیے سمرقند، بخارا، دمشق کا سفر کیا ہے صحابہ کرام نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ سفر کرتے دمشق کا، آپ سفر کرتے بخارا کا، بڑی بڑی جگہوں کا سفر کرتے، اور جب جاتے ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے جاتے تو یہ نہیں کہ جا کر کے کھٹ کھٹ فون پہ فون، ہم نیچے آ چکے کھڑے ہوئے، نہیں۔ اس لو کے زمانے میں، تپتی ریت کے زمانے میں جاتے، اور یہ اس کے احترام کے خلاف سمجھتے استاذ کے کہ ان کو پریشان کریں، لیٹ جاتے وہیں دروازے پر، باہر لیٹ جاتے، جبکہ وہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ نماز کے لیے محدث نکلتے، عالم صاحب نکلتے جن کو وہ حدیث محفوظ ہوتی، یاد ہوتی، تو پھر کھڑے ہوتے، کہتے کون؟ کہتے میں عبداللہ بن عباس۔ کہہ رہے تم اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی اور تم یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے بتایا نہیں؟ کہا کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ علم کے مقصد کے خلاف ہے کہ میں آپ کو پریشان کروں۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے آداب میں سورہ حجرات پڑھیے، اس کی شروع کی جو آیات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے آداب کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک قبیلے میں کسی امیر کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کسی اور کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے کا نام لیا، اور آواز کچھ بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا ان کو امیر بنایا جائے، انہوں نے کہا ان کو امیر بنایا جائے۔ جب یہ آواز بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کیا کرو، پیش قدمی مت کیا کرو کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرو، اور آپ نے کچھ فرمایا نہیں اور تم یہ کہو کہ نہیں فلاں کو امیر بنا دیا جائے، اور تم سے جب رائے مانگی جائے تو رائے دے کر کے خاموش ہو جایا کرو۔ یہ وہ آداب ہیں جو اللہ کے نبی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہیں جو اپنی نجی زندگی کے اندر ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، ان کی صحبت کے اندر کوئی سوال ہو تو سوال پر اپنی رائے کو ظاہر کرنا یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ کوئی سوال ہو تو سوال کر کے خاموش ہو جاؤ، اس میں اپنی رائے زنی مت کرو۔ پھر آگے ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بنو تمیم کا، اور آ کر کے اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے۔ باہر سے کہا اے یا رسول اللہ اخرج الینا، یا رسول اللہ اخرج الینا، اے رسول اللہ باہر آئیے۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں اور وہ باہر سے چلا رہے ہیں باہر آئیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ایحب احدکم۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو ایسے موقع پر آپ کو آواز مت دو، آواز دے کر کے آپ کو پریشان نہ کرو۔ جب آپ باہر آویں کسی مقصد سے تو ایسے موقع پر اپنی ضرورت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرو۔ ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کے پاس ہم جائیں ملاقات کے لیے تو ہم خیال رکھیں کہ ایسے موقع پر نہ جائیں کہ وہ آرام کر رہا ہو، ایسے موقع پر نہ جائیں کہ وہ کسی اور کام کے اندر مشغول ہو۔ پہلے سے اجازت لے لیں، بغیر اجازت کے جانا بھی ادب کے خلاف ہے، تکلیف پہنچانے کا باعث ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اجازت لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 مرتبہ سلام کرنا ہے۔ اگر جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، جواب نہیں ملتا ہے تو وہیں سے واپس ہو جاؤ اور ناراض مت ہو، کسی کام میں مشغول ہوں گے۔ یا 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے کام سے واپس ہو جاؤ، اس کے بعد ان کو پریشان مت کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے سورہ حجرات کے آگے جا کر کے معاشرتی احکام کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ بہت سے ایسے گمان ہیں جو ہم اپنے دلوں کے اندر پال لیتے ہیں، کسی کے متعلق ہم نے کچھ سوچ لیا، بدگمانی پیدا کر لی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی صاحب فجر کی نماز میں نہیں ہے، ہم نے یہ بدگمانی پیدا کر لی کہ وہ تو نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے احتلام ہو گیا ہو، اسے نائٹ فال ہو گیا ہو اور عین موقع پر اس کی نیند کھلی ہو، وہ غسل کر رہا ہو، نماز پڑھنے نہیں آیا، اور ہم نے یہ جو اپنے دل کے اندر بیٹھا لیا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ تو نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے، وہ تو جہنمی ہو گیا، جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بچو بہت سے گمانوں سے جو تم کیا کرتے ہو۔ کسی کے متعلق کوئی بھی گمان پال لیا دل کے اندر، جب تک کہ دلیل نہ قائم ہو جائے۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب دلیل نہیں قائم ہے تو بغیر دلیل کے اس کے چکر میں مت پڑو۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، خراب گمان مت رکھو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ وہ ایمان والا بھائی ہے، کسی وجہ سے نہیں آ سکا، گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی مجبوری ایسی ہوگی کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہوگا۔ اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو بدگمانی سے پاک کرنا ہے، کثیرا من الظن، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا اپنا واقعہ بامبے کے کہ میں نماز پڑھتا تھا، اور نماز میں ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے تھے، تو وہ نماز جب پڑھتے تھے تو ہمیشہ وہ نماز اس طرح پڑھتے کہ ایک پاؤں ان کا بالکل لوز رہتا، ایک پاؤں بالکل صحیح رہتا اور ایک پاؤں بالکل لوز رہتا تھا ایسے۔ تو میں نے اپنے دل کے اندر میں سوچا کرتا تھا کہ یہ اب صحیح سے نماز میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں،
قیام بھی صحیح نہیں کرتے ہیں، ان کی نماز کہاں تک صحیح ہوتی ہوگی؟ میں اپنے دل میں اسی طرح سوچا کرتا تھا اور ان کے بارے میں غلط گمان کیا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک ایسی ہی معاملہ چلتا رہا۔ وہ نماز پڑھتے تھے اور میں ان کو جب بھی دیکھتا تو اپنے دل کے اندر کہتا کہ بتاؤ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 1 مہینہ جب گزر گیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ نماز کے بعد میں نے تنہائی میں ان سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں قیام میں آپ اس طریقے سے آپ کا پیر بالکل لوز رہتا ہے، آپ صحیح سے کھڑے ہوا کریں، آپ پیر صحیح رکھا کریں۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا لیکن میں نے آج آپ سے کہہ دیا۔ ان صاحب نے عرض کیا، بتایا کہ بالکل بہت شکریہ آپ کے بتانے کا، لیکن میرے ساتھ بہت بڑا عذر ہے، میرے ساتھ بہت بڑا عذر ہے۔ انہوں نے کہا کیا عذر ہے؟ کہا کہ میرے یہ پیر جو داہنا پیر ہے اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، میں سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ 1 مہینے کا گناہ جو میں نے دل کے اندر پالا تھا وہ کہاں گیا؟ اللہ کے حساب دینا ہوگا اس کا۔ بدگمانی حرام ہے، حتیٰ کہ کسی لڑکی کو دیکھا کسی لڑکے کے ساتھ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اس کے داڑھی سے شراب کا قطرہ ٹپک رہا ہے، پھر بھی یہ گمان مت کرنا کہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ شخص ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو، اس کا محرم ہو، اس کا شوہر ہو، اور یہ جو شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے یہ شراب کی بوتل میں پانی ہو، شراب کی بوتل میں پانی ہو، اور اس وقت رمضان کا بھی موقع ہے، تو یہ سوچنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جان کے مضطر کی حالت میں پہنچ چکا ہو کہ اس کی جان نکلنے والی ہو، ایسی حالت میں پیشاب کا پینا بھی جائز ہے۔ وہ شراب تو شراب ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر نہ پانی تھا نہ دودھ تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اس قدر شدت کی پیاس تھی کہ نہ اگر کچھ ملتا تو جان چلی جاتی، ایسے موقع پر اپنا پیشاب پیا ہے۔ عزیمت ہے کہ انسان نہ پیے مر جائے، لیکن جائز ہے۔ ایسے موقع پر خنزیر کا گوشت بھی مل جائے تو خنزیر کا گوشت کھا کر کے اپنی جان کا بچانا جائز ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں بدگمانی کرنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو اور عار مت دلایا کرو، کسی کو عار مت دلایا کرو، ایسے عیب کے اوپر، ایسے گناہ کے اوپر جو پہلے کیا کرتا تھا لیکن اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر عار مت دلایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر عار دلاتا ہے کہ جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ جب تک اس گناہ کے اندر اسے مبتلا نہیں کرتے اسے موت نہیں دیتے۔ بہت ہی خراب بات ہے کہ ہم کسی کو ایسے گناہ پر عار دلائیں اور اس کی باز پرس کریں اور اس کو شرم دلائیں کہ جس سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ کوئی انسان زانی تھا، زنا کیا کرتا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، وہ اللہ سے جڑ گیا، نماز پڑھنے لگا، اب کہے کما بڑا پہلی صف میں نماز پڑھا تو زنا کرت رہو، شرم نہ آوت نہیں، جائز نہیں ہے اس طرح کہنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اس نے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے ہیں راتوں کے اندر، آپ جھانک کر کے اس کے گھر میں گھس کر کے دیکھنے کے لیے گئے تھے، جائز نہیں اس طرح کہنا۔ معاشرت کے اصول سیکھیے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، مسجد کے اندر کیسے رہنا ہے، ایک مسلمان کے تعلق ہمارے احساسات کیا ہونے چاہیے۔ ایسے احساسات ہوں گے تو معاشرے کو تو ہم پوائزن بنا دیں گے، زہریلا بنا دیں گے ہم۔ اسلامی اصول پر جب انسان عمل کرتا ہے تو معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی سوچ عمدہ ہو، ہر مسلمان کی فکر بہتر ہو،
اگر ثابت ہو جائے کسی کے بارے میں ہم اس کے لیے فکر مند رہیں اور کوششیں کریں، بدگمانی نہ کریں۔ اب میں بال بنوانے کے لیے گیا، ابھی جمعہ کو بال بنوانے کے لیے گیا، جو بال بنا رہے تھے، جب میرا بنا دیے تو میں نے جانے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا کہ بھائی نماز پابندی سے ہاں پڑھا کیجئے، ناغہ نہ کیا کیجئے نماز۔ کہا کہ مفتی صاحب الحمدللہ کوئی نماز میں بغیر جماعت کے نہیں پڑھتا، کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھتا۔ کہ بغل میں یہاں پر ایک مسجد ہے، میں پہلے دوسری جگہ رہتا تھا تو میری مسجد میں آتے تھے، اب وہاں سے جگہ چینج ہو گئی تو انہوں نے کہا اب اس مسجد کے اندر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب اگر مان لو کہ میں سوچ لیتا، میں نے الحمدللہ نہیں سوچا تھا، میرا اچھا ہی گمان ان کے بارے میں تھا، میں یہ سوچ لیتا کہ یہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ بدگمانی کرنا ہے۔ کیوں آپ سوچتے ہیں ایسا؟ جائز نہیں بدگمانی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں جاسوسی مت کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، وہ چکر میں پڑ جائیں گے، اور جب تک معلوم نہیں کر لیں گے سانس ان کی نیچے نہیں جائے گی۔ یا کوئی میسج کر رہا ہے، کیا میسج کر رہا ہے وہ؟ کوئی خط لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ دو آدمی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کان لگانا، سننے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ کسی کی پرائیویسی کے اندر انٹرفیئر کرنا جائز نہیں ہے، اس کی پرائیویسی ہے۔ اور یہ سوچنا کہ وہ موبائل لیا ہوا ہے تو ضرور پورن ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کی اصلاح کی فکر کریں، یہ اچھی بات ہے، لیکن بدگمانی نہ کریں، جاسوسی نہ کریں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں ایک صاحب اسی طریقے سے کوئی خط لکھ رہے تھے تو کوئی صاحب ان کو ایسے ہی جھانک کر کے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کے آخر میں لکھ دیا کہ ایک الو کا پٹھا جو ہے وہ میرا خط دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اب خط لکھنا بند کر دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو وہاں پر لکھ دیا کرے کہ الو کا پٹھا دیکھ رہا ہے اس لیے میں یہ بند کر دے رہا ہوں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، ٹوہ میں مت پڑو، دوسروں کی پرائیویسی کے اندر انٹرفیئرنس مت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ سب معاشرتی اصول اللہ نے بیان فرمائے اور ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اپنی ذات میں سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کام کو آغاز کرنا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے اندر جو برائی ہے اسی برائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ مان لیجئے میرے اندر کوئی برائی ہے، بہت سی برائی ہیں۔ الدین النصیحہ، بخاری کی روایت ہے، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ آپ مجھ سے ملیں، انور بھائی ملیے مجھ سے بتائیے کہ مفتی صاحب آپ کے اندر یہ خرابی ہے، انشاءاللہ میں اس کی اصلاح کروں گا، آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ لیکن میرے پیٹھ پیچھے آپ کہیں حرام ہے، ناجائز ہے۔ دین نام ہے خیر خواہی کا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کا نام دین نہیں۔ ہم نے کسی کو نماز کی دعوت دی، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، مسجد کے اندر نہیں آئے، اما ان کے دعوت دی رہے، دیکھو نہ آئے، جائز نہیں ہے کہنا ہے۔ کیوں آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں؟ بھئی کیا پتہ کہ وہ اسی مسجد میں نماز پڑھیں، کہیں اور نماز پڑھ لیں، ان کے ساتھ کیا عذر ہے؟ اس کی غیبت ہم اس کے پیٹھ پیچھے نہ کریں، اس سے معاشرہ زہریلا بنتا ہے۔ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ دین کا اپوزٹ کام ہے جو ہم کرتے ہیں، اس سے ہم بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی، کیا جو برائی اس کے اندر ہو وہ ہم بیان کریں تب بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پہلے مل غیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی ان کانت فی، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کانت فیہ فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي، اس کے اندر اگر نہیں ہے اور تم نے کہا تب تو بہتان ہے، فقط بہتہ، تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ اگر کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، واقعی موجود ہے اس کے اندر، اور اس کے پیٹھ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں، اسی کا نام غیبت ہے۔ اب ایک بہت فیشن چلا ہے معاشرے کے اندر، اور ہم لوگوں کے اندر بھی اس رعایت کیا ہے کہ ہم بات بات میں غیبت کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں اما یہ بتیا تو کہ منہ پہ کہہ دے، اسی کا نام غیبت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا یہ بتیا ان کے منہ پہ کہہ دیں، اسی کا نام غیبت ہے جو پیٹھ پیچھے آپ کر رہے ہیں، اور اس سے کبھی زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو تو اللہ کے واسطے اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی غیبتیں کرتے پھرا کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، کبھی زندگی میں اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم واقعہ بتا کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اللہ کے نبی کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا رہنمائی فرمائی، خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے متعلق کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، یا کسی کے متعلق فلاں صاحب ہے نا تورے بارے میں ایسے کہتے رہے ہیں، اچھا اتنا بڑھیا دوست ہو کے چائے پلا رہے وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، اس سے ہم کبھی نہیں پوچھیں گے نہ تحقیق کریں گے، اس کے بعد سے بول چال بند، ساری دوستی ختم، نمبر بلاک۔ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے تحقیق کی نہ کبھی ان سے پوچھا، نہ کبھی ہم نے تحقیق کی۔ بالکل یہی واقعہ دیکھیے، بہت زبردست واقعہ پیش آیا، جنگ ہو جاتی۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک صحابی حضرت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، وہ قبیلہ بنی مستلق کے رئیس اور سردار تھے۔ یہ آخری واقعہ ہے، 7:15 پہ اذان ہے، 7:30 بس آخری واقعہ۔ یہ بنی مستلق کے سردار تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کی، اور کہا تم اسلام لے آؤ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے آپ کے ہاتھ پر، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں زکوٰۃ نکالوں گا اور میں جا کر کے اپنے قبیلے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی زکوٰۃ کو وصول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی قاصد بھیج دیں اور تاریخ بتا دیں، میں اس تاریخ سے پہلے وصول کر کے رکھے رہوں گا، اور جب آپ کا قاصد آئے گا تو میں اس کے سپرد کر دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے قبیلے گئے اور انہوں نے مقررہ تاریخ سے پہلے سارے قبیلے والوں کی زکوٰۃ کو وصول کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور انتظار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قاصد بھیجیں گے تو میں اس کے سپرد کر دوں گا۔ ادھر ہوا یہ کہ وہ تاریخ گزر گئی اور کوئی قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آیا۔ جب کوئی قاصد نہیں آیا تو ان کو اب فکر ہوئی کہ کہیں کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تو نہیں گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے، آخر کیا ماجرا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وعدے کی خلاف ورزی کریں، آپ نے کہا تھا کہ میں بھیجوں گا۔ تو پھر انہوں نے جو اور قبیلے کے بڑے حضرات تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی، اور ان کا ایک وفد یہ کہ ہم لوگ چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے پوچھیں کہ ہم لوگوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی بات تو نہیں ہو گئی کہ آپ نے اپنا قاصد نہیں بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر کے ہم یہ معلوم کریں۔ تو انہوں نے اپنا ایک وفد بنایا، اور وفد بنا کر کے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے،
یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کیوں نہیں بھیجا، اور ہم لوگوں سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی کہ آپ ناراض ہو گئے۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا عقبہ بن ولید رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ قبیلہ بنی مستلق کے اندر اور وہاں پر جو زکوٰۃ وصول کر کے انہوں نے رکھا ہے ان سے وہ لے کر کے آؤ۔ اب عقبہ بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس قبیلے سے اسلام لانے سے پہلے دشمنی چل رہی تھی، پرانی دشمنی تھی۔ تو اب مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ چونکہ میری تو اس قبیلے سے پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ وہاں نہیں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ قبیلے والوں نے زکوٰۃ نہیں دیا اور میرے مارنے پر تل گئے۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عقبہ بن ولید گئے، اس قبیلے میں گئے، اور جس دن آنے والے تھے تو قبیلے کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے قبیلے کے جو صدر دروازہ ہوتا ہے یا قبیلے کی جو انٹری ہوتی ہے وہاں پر سب لوگ کھڑے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ کھڑے ہیں، جو پرانی دشمنی ہے، کہیں ہم کو چھٹکا کہیں بات بڑھ نہ جائے، وہیں سے واپس ہو گئے اور گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ارے وہ لوگ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی زبردست بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایکشن لے لیتے، بھئی کتنی بڑی بات تھی۔ یہ وقت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک فوج بھیجتے اور کہتے جاؤ اور پورے قبیلے کو ختم کر دو۔ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایکشن پر ری ایکشن نہیں کیا، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ یہ خالد بن ولید کون ہے؟ اسد اللہ، اللہ کے شیر ہیں، جن کی تلوار کو کوئی کاٹ نہیں سکا۔ کہا کہ تم کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لو اور جاؤ اور جا کر کے معاملے کی تحقیق کرو، کیا حقیقتاً ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قاصد کے مارنے پر تل گئے؟ کیا حقیقتاً ایسا ہوا؟ معاملے کی تحقیق کرو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے لشکر کی ایک ٹکڑی لے کر کے، اور ادھر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے۔ ادھر معاملہ کیا تھا؟ ادھر وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہو گئی، تو وہ لوگ باقاعدہ وفد بنا کر کے آپ کی خدمت میں آ رہے تھے کہ چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ اگر کوئی گستاخی ہو تو معافی مانگے، آپ سے پوچھیں۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے کہا کیا سن رہا ہوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے للکارا، تم لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی ہے کہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہو اور ان کے قاصد کو مارنے کا قصد کیا۔ انہوں نے کہا ارے ہم لوگ تو زکوٰۃ پوری وصول کر کے رکھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، قاصد ادھر سے آ نہیں رہے ہیں، تو ہم لوگ اللہ کے نبی کی صحبت میں جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اس سے کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا حقیقتاً ایسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے، ہم لوگوں نے بالکل یہ سب نہیں کیا۔ کس نے کہا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوری بات معلوم ہی کہ یہ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور یہ اصول بتلا دیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر کے آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو،
ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ اس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تمہاری نادانی کی وجہ سے وہ شخص مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ شخص جو ہے پریشان ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے تم تحقیق کر لیا کرو۔ یہ ہمیشہ کے لیے رول بن گیا۔ یہ بتائیں کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، ہمیں ایک ایک جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بات کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایسا ایک محل تعمیر کیا ہے جو آبگینوں کا محل ہے، آبگینوں کا محل ہے، شیشے کا محل، کہ اس میں اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر سے جھلکتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ جانتے ہیں کس کے لیے تعمیر کیا ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ جو ایک دوسرے سے اچھی طرح مہذب لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیسے؟ مہذب لہجے میں اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، اور جو اس رات کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جب پورا عالم سوتا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے محلات تعمیر فرمائے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں دین دیا ہے، اتنا خوبصورت مذہب دیا ہے، جینے کا ہر سلیقہ، ہر طریقہ بتایا ہے، ہر موقع کی ہمارے نبی نے دعائیں بتائی ہیں، معاشرت کے آداب سکھائے ہیں، معاملات کے آداب سکھائے ہیں، اللہ کے نبی نے عبادات کے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر ہمیں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے اور جو احادیث عطا فرمائی ہیں، جو اللہ کا ہمیں نبی دیا ہے، وہ ہر طریقے سے کامل اور مکمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اس کی ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں پھر ہم عمل کریں گے۔ ایک یہ سوچ ہے بہت سے لوگوں کی کہ پہلے ہم کو مل جائے پھر ہم عمل کریں، پہلے ہماری جاب سیٹ ہو جائے پھر ہم جا کر کے نماز پڑھیں گے، پہلے ہمارے روزگار لگ جائے پھر ہم جا کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، پہلے ہمارا کام ہو جائے پھر ہم جا کر کے اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ الٹی ترتیب ہم نے بنا دیا ہے، اس لیے ہم جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جگہ جگہ پر سجدے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی حل نہیں ملتا ہے۔ ترتیب کو ہم سیدھی کر لیں، اپنے رخ کو صحیح کر لیں، اللہ سے جب لو لگائیں گے، اللہ سے جب اپنا تعلق جوڑیں گے، اللہ رب العزت زندگی کے تمام معاملات کو درست کر دے گا۔ ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے پاور ہاؤس سے تو کنیکشن نہیں لیا ہے، اور اس نے ہر کمرے کے اندر خوبصورت بلب لگائے ہیں، خوبصورت لائٹس لگا رکھی ہیں، سب کی اس نے ویلڈنگ کروا دی ہے، اور خوب بہترین بٹن لگایا ہے، اور وہ آتا ہے گھر میں اور یہ بٹن جلاتا ہے، وہ بٹن جلاتا ہے، دیکھتا نہ یہاں کی لائٹ جل رہی ہے نہ وہاں کی لائٹ جل رہی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اور غصے میں آ کر کے وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے اور سارے بلب کو پھوڑ دیتا ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، لائٹ ہی نہیں جل رہی ہے۔ اس سے کیا کہیں گے آپ حضرات؟ ارے بھائی پہلے پاور ہاؤس سے کنیکشن تو لے لو۔ آج دنیا میں ہم جگہ جگہ گاجر و مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے عالم کے اندر جب کہ ہر جگہ مسلمانوں کو
ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ایسے وقت کے اندر بھی اگر اپنے اللہ سے اپنے تعلقات کو ہم نے استوار نہ کیا، اپنے اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہ کیا، تو پھر بتائیں کون سا وہ وقت آئے گا، کون سی ایسی گھڑی آئے گی، کون سا اللہ کا ایسا عذاب آئے گا، کون سا اللہ کا کوڑا ہمارے اوپر برسے گا کہ ہم اپنے اللہ سے لو لگائیں گے، اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلنے والے بنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے راستے کا انتخاب کر لیں، ہمیں شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا رحمان کے راستے پر چلنا ہے، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا ہے یا اللہ کے دشمنوں کے طریقوں پر چلنا ہے، اپنے راستے کو چوز کر لیں۔ یہ وہ وقت چل رہا ہے، اور یہ جو ہم نے پالیسی اختیار کر رکھی ہے نو جاب نو پریئر، اس کو ہٹا کر کے there is a prayer where is a job۔ جہاں پر عبادت ہوگی، جہاں پر اللہ سے لو ہوگا، جہاں پر اللہ کا افیکشن ہوگا، جہاں پر اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ ہماری زندگی کے اندر امن و سکون عطا فرمائیں گے، قلبی اضطراب کو ختم فرمائیں گے، اور ایسا مومن کو اللہ سکون عطا فرماتے ہیں، ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو اسے بھی وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ کے ذکر کے اندر ایمان والے کو ملتا ہے، جو اللہ کی یاد کے اندر ایمان والے کو ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو اس کی طرح ہے کہ وہ زندہ اور مردہ۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زندہ ہے، اس کا قلب زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، جس کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے، اس کا دل مر چکا ہے، پھر نہ جینے کے اندر مزہ ہے نہ مرنے کے اندر مزہ ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ دوستو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دو، ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاؤ گے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو گے، اللہ ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی عطا فرما دیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اللہ ایسا محل عطا فرمائیں گے، ایسی جنت عطا فرمائیں گے، ایسی رضا عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت اور کوئی اور دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات؟ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔